العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموال کی زکوٰۃ کا باب ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سونے چاندی کا جو معاملہ ہوگا کہ وزن کا اعتبار ہے اور نصاب میں کتنا وزن ہوتا ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ آگے فرماتے ہیں وَشُرِطَ کمال النصاب وَلَوْ صَائِمَةً فِي طَرْفَيِ الْحَوْلِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِلْإِنْعِقَادِ وَفِي الْإِنْتِهَاءِ لِلْوُجُوبِ فَلَا يَضُرُّ نُقْصَانُهُ بَيْنَهُمَا، کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ سال کی ابتدا میں بھی نصاب کامل ہو، کیونکہ اگر نصاب پورا نہیں ہے تو سال کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ تو ابتدا کے لیے، انعقاد کے لیے سال کی ابتدا میں نصاب کا پورا ہونا وہ ضروری ہے۔ سونا ہے تو 20 مثقال اور چاندی ہے تو 200 درہم، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا ہوتا ہے یہ پیچھے ہماری بات ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سال کے اختتام پر کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی ہے، تو اس لیے اختتام کے اوپر بھی نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب اگر درمیان میں کچھ کمی آ جائے تو اس کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر یکم محرم کو کسی کے پاس 200 درہم چاندی یا اس کی مالیت کا روپے آ گئے، اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب درمیان میں ربیع الاول کے موقع پر اس نے کچھ خرچ کر دیے، اس میں سے نصاب کم ہو گیا۔ پھر آگے ذوالحجہ کے مہینے میں پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، تو جب یکم محرم آئی تو پھر نصاب اس کا پورا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ درمیان میں جو کمی آئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے، اگرچہ وہ سائمہ جانور ہی کیوں نہ ہو، سال کی دونوں طرفوں میں، یعنی ابتدائی طرف بھی اور انتہا بھی۔ ابتدا میں انعقاد کے لیے تاکہ سال کے انعقاد ہو، اور انتہا میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ لہٰذا جب یہ شرط ہے تو درمیان میں اس میں کمی ہونا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَلَوْ هَلَكَ كُلُّهُ بطل الحول، لیکن اگر وہ پورا کا پورا نصاب ہی ہلاک ہو گیا یا استہلاک ہو گیا، ہلاک کا مطلب یہ کہ خود بخود، استہلاک مطلب یہ کہ خود اس نے خرچ کیا، تو اس استہلاک سے اگر بدل نہیں آیا ہے، ایک تو مال تجارت بیچ کر اس کو دوسرا مال لے لیا، تو وہ تو پھر اس بدل کے ہی حکم، بدل اصل کے ہی حکم میں ہے۔ لیکن اگر وہ خرچ کر ڈالے، بالکل سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیے، تو ایسی صورت میں اس کا سال باطل ہو گیا۔ اب جب دوبارہ اس کے پاس اگر نصاب کے برابر رقم آئے گی تو اب پھر اس دن سے اس کا سال شروع مانا جائے گا۔ یہ پچھلا والا سال اس کا ختم ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلَا يَقْطَعُ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا، اگر سال کے درمیان میں اس کو دین لاحق ہوا، مثلا اسی یکم محرم کو اس نے نصاب تھا اس کے پاس، درمیان میں اس نے کچھ دین لے لیا کسی کا، اس کو ادائیگی کرنی ہے اس کی، تو پیچھے بتا چکا ہوں امام محمد کا اور امام ابو یوسف کا اختلاف تھا کہ کیا اس درمیان میں جو دین لاحق ہوا ہے اگرچہ پورے نصاب کو ہی کیوں نہ گھیرے ہوئے ہو، تو امام ابو یوسف کے نزدیک
یہ اس سال کو ختم نہیں کرتا، سال چلتا رہے گا۔ ہاں اگر سال کے اختتام پر اب اس کے پاس اس دین کی ادائیگی کے بعد نصاب نہیں بچتا تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جو دین ہے وہ سال کو منقطع نہیں کرتا، اگرچہ وہ دین پورے نصاب کو ہی گھیرے ہوئے ہو۔ وقیمت العرض للتجارت تضم الى الثمنین لأن الکل للتجارت وضعا وجعلا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو مال تجارت ہے اس کو سونا یا چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، چاندی ہے اور مال تجارت ہے تو اس مال تجارت کو کنورٹ کریں گے یا تو سونے میں یا چاندی میں۔ اور آج کل کیونکہ ہمارے ہاں چاندی سستی ہے تو ایسی صورت میں چاندی کے اعتبار سے اس کی قیمت لگا کر اس میں اس کو شامل کریں گے، اور جتنا نصاب بنیں گے اس کے حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اور ملانے کی جو علت ہے وہ فرمائی کہ یہ تمام تجارت کے لیے ہی ہے، کیونکہ ان سب میں نمو پایا جاتا ہے۔ جو سونا چاندی ہے ان میں تو نمو اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہے، وضع کے اعتبار سے کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے، اور جو مال تجارت ہے اس میں بندے نے نیت کی ہے، وہ جعل ہے، اس کا کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ ثمنین یعنی سونا چاندی اور مال تجارت یہ سب کے سب مال تجارت ہی میں شامل ہیں۔ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ، کہ جو سونا ہے اس کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ وَعَكْسُهُ بِجَامِ الثَّمْنِيَّةِ، اور اسی طرح اس کا عکس بھی کیا جائے گا، یعنی چاندی کو سونے سے ملایا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، اگر وہ اپنا اپنا مکمل نصاب ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا اعتبار ہوگا، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ۔ لیکن اگر نہ سونے کا نصاب پورا ہے اور نہ ہی چاندی کا نصاب پورا ہے، مثلا 100 درہم ہے کسی کے پاس اور 10 دینار ہیں، اب اگر الگ الگ دیکھا جائے تو 200 درہم نہیں ہے اور یہاں پر 20 دینار نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے کہ ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے، اور یہ ملانا امام اعظم کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ہوگا کہ اگر ایک کی قیمت کو جب دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر اب ہمارے آج کے دور میں سونا مہنگا ہے، چاندی سستی ہے، تو اب کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو چاندی جناب 1400 روپے لگا لو، سونا جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے تولہ ہے، تو جب دونوں کی قیمت ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 1,26,500 لگا لو، تو اس میں تو چاندی کے 2 نصاب ہو جائیں گے، تو زکوٰۃ لازم ہے۔ صاحبین قیمت کے اعتبار سے ملانے کی بات نہیں کرتے، وہ اجزاء کے ساتھ ملانے کی اعتبار کرتے ہیں۔ تو اسی مثال کے اندر کہ اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو مثال کے طور پر اگر 100 درہم ہے اور 10 دینار ہیں تو ان کے اندر کیونکہ آدھا نصاب چاندی کا ہے اور آدھا نصاب
سونے کا ہے، دونوں کو ملائیں گے تو چاہے سونے کو چاندی سے ملاؤ یا چاندی کو سونے سے ملاؤ ایک نصاب بن جائے گا، تو اس لیے ان کے نزدیک زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن یہ 1 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا ہو، صاحبین کے نزدیک یہاں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ 1 تولہ جو ہے وہ 7.5 میں سے کتنے فیصد بنے گا؟ ٹھیک ہے، 7واں حصہ بن جائے گا تقریباً۔ اور اسی طرح اگر 1 تولہ چاندی دیکھیں ہم 52.5 تولے سے، تو وہ تقریباً 52.5واں حصہ بن جائے گا۔ تو دونوں میں سے دونوں کو ملائیں اگر اجزاء کے اعتبار سے تو کوئی بھی نصاب نہیں بن رہا۔ یہاں 7واں حصہ ہے، وہاں 52واں حصہ ہے، 100 حصے کہیں بن ہی نہیں رہے پورے۔ تو یہ جو ہم 1 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا کو ملا کر جو زکوٰۃ کا لزوم کرتے ہیں وہ امام اعظم کے قول کے مطابق ہے، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک جو ملایا جائے گا وہ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا، اور جو صاحبین کے نزدیک ہے ان کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے ملایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَيُدَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ، کہ سونے کو چاندی سے ملایا جائے گا اور اسی طرح اس کا عکس کیا جائے گا، یعنی چاندی کو سونے سے ملایا جائے گا۔ اور ملانے کی جو علت بتائی ہے بجامع ثمنیتی، کیونکہ یہ ثمنیت کے اعتبار سے جمع ہے، سونے بھی ایک ثمن ہے اور چاندی بھی ثمن ہے۔ قیمتاً کس اعتبار سے ملایا جائے گا؟ قیمت کے اعتبار سے۔ وقال بالاجزاء، اور صاحبین نے فرمایا اجزاء کے اعتبار سے، یعنی اگر ادھر کا نصف ہے ادھر کا نصف ہے تو دونوں ملا کر 1 ہو گیا، یا ادھر 2 ثلث ہیں ادھر 1 ثلث ہے تو دونوں کو ملائیں گے تو 1 ہو گیا، یا ادھر 1 ربع ہے اور ادھر 3 ربع ہے تو ملائیں گے تو بن گیا پورا 1۔ تو وہ اجزاء کے اعتبار سے اس طرح ملائیں گے۔ فَلَوْ لَهُ 100 درہم وعشرة دنانیر قیمتها 140 تجب 6 عنده و5 عندهما فافهم۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 100 درہم ہیں اور 10 دینار ہیں، اگر اجزاء کے اعتبار سے دیکھیں تو نصف 1 ہے نصف 1 ہے، دونوں مل گئے 1 نصاب ہو گیا، تو گویا 200 درہم ہو گئے، اور 200 درہم ہو گئے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 5 درہم کی۔ لیکن وہ جو 10 دینار ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ 140 درہم کے برابر ہے، یعنی 40 درہم زیادہ ہیں۔ وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدھا نصاب ہے، قیمت کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 نصاب پورا ہونے کے بعد 40 درہم یعنی 1 خمس بڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے امام صاحب کے نزدیک یہاں 6 درہم زکوٰۃ کے دیے جائیں گے۔ 200 درہم ہو گئے تو 5 ہو گئے، اور جو 40 اضافی قیمت بن رہی ہے تو اس کے بھی 1 درہم دینا لازم آئے گا۔ تو یہ فرق آ گیا، اور آج ہمارے دور کے حساب سے تو بہت ہی بڑا فرق آ گیا، کیونکہ اگر صاحبین کا قول لے لیں تو اس اعتبار سے تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں، لیکن امام صاحب کا قول انفع للفقراء ہے، تو اسی لیے قیمت کا اعتبار کر کے ہم دیکھیں گے کہ اگر نصاب اس سے بن رہا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا فِي نِصَابٍ مُشْتَرَكٍ مِنْ صَائِمَةٍ وَمَالِ تِجَارَةٍ۔ اب یہ اگر کسی کی جوائنٹ اونرشپ ہے، مال تجارت ہے یا سائمہ ہے، جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے تو 2 بندوں نے مل کر اپنے جانور پالے ہوئے ہیں ایک ساتھ، یا دونوں نے پیسے ملا کر اپنا جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، تو اب یہاں ہر ایک کی اپنی ذاتی ملکیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی ذاتی ملکیت
اپنا حصہ اس کا نصاب کے برابر پہنچتا ہے، دونوں کا پہنچتا ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ آئے گی، ایک کا پہنچتا ہے تو ایک پر آئے گی، اور اگر دونوں کا نہیں پہنچتا تو اب اگر ملا کر دونوں کا نصاب بن رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک کے 100 درہم ہے، دوسرے کے بھی 100 درہم ہے، دونوں ملا کر 200 درہم سے کام کر رہے ہیں تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک کی 20 بکریاں ہیں، دوسرے کی 20 بکریاں ہیں، دونوں ملا کر ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، مویشیاں چراتے ہیں، تو دونوں کو ملائیں تو 40 بکری کا نصاب بن گیا. لیکن الگ الگ کر کے دیکھیں تو دونوں کا نہیں بنتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مشترک نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ سائمہ ہو یعنی جانور ہو، وہ مال تجارتین یا مال تجارت ہو. وَإِن صَحَّتِ الْخَلَطَةُ فِيهِ، اب اگرچہ ان میں ملانے کے اسباب سارے کے سارے درست ہو رہے ہوں. یہ اختلاف ہے امام شافعی کا یہاں پر، کہ امام شافعی کے نزدیک اگر اسامہ کے اسباب جو 9 ہیں متحد ہو جائیں تو ان کے مطابق جو ہے پھر زکوٰۃ لازم آئے گی مال مشترک میں بھی. اور ہمارے نزدیک اگرچہ یہ 9 کے 9 اسباب جمع ہو جائیں پھر بھی مشترک نصاب پہ زکوٰۃ لازم نہیں آتی. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَإِن صَحَّتِ الْخَلَطَةُ فِيهِ، اگرچہ اس میں ملانا صحیح ہو بِاتِّحَادِ أَسْبَابِ الْإِسَامَةِ التِّسْعَةِ الَّتِي يَجْمَعُهَا أَوْصِ مَنْ يَشْفَعُ، کہ جس میں اسامہ کے 9 کے 9 اسباب متحد ہو رہے ہوں، اور ان 9 اسباب کو ان 9 الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اوسی من یشفع، الف واو صاد میم نون یا شین فا اور عین، جیسے وہ حروف قلقلہ یاد کرتے قطب جدن، تو اسی طرح یا وہ مسئلۃ البیری جوہتن، ٹھیک ہے، یا صرف میں ہم پڑھتے ہیں حروف عتین. تو ایسے ہی ان جو 9 اسباب کیا ہیں ان سب کو ان 9 لفظوں کے اندر جمع کر دیا کہ اوسی مئی یشفع. بظاہر تو معنی اس کا یہ ہے کہ وصیت اس کو کر جو تیری سفارش کرے گا. تو اب وہ 9 اسباب کون کون سے ہیں؟ تو پہلا تو حمزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں شریک ہیں وہ دونوں زکوٰۃ کی وجوب کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی عاقل اور بالغ ہوں، مسلمان ہوں. اس کا مطلب ہے اگر ایک نابالغ اور ایک بالغ ہے اور ان کا مال مشترک ہے تو امام شافعی کے نزدیک بھی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اتحاد کے اسباب تسعہ مکمل نہیں ہو رہے. تو پہلا جو حمزہ ہے، اوسی میں جو حمزہ ہے وہ ہے اہلیت کا ہے. دوسرا واو وہ ہے وجود اختلاط، یعنی سال کی ابتدا میں ہی دونوں نے ملایا ہو. تیسرا صاد وہ ہے قصد اختلاط، قصد کا صاد لے لیا، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر ملایا ہو. میم اتحاد مسرح، یعنی ان کا جو چراگاہ ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہو، دونوں کے جانور ایک ہی جگہ پر چرتے ہیں. نون اتحاد انا، انا برتن کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر ان جانوروں کا دودھ نکالا جاتا ہو. جیسے مشترک باڑا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی جگہ دودھ نکالا جاتا ہے. یا جو ہے اتحاد راعی، یعنی چرواہا ایک ہی ہو، الگ الگ چرواہے نہ ہوں. شین جو ہے اتحاد مشرع، یعنی موضع شرب، پانی ایک ہی جگہ سے پیتے ہوں. اور 8واں جو ہے اتحاد فحل،
کہ جو نر رکھا جاتا ہے تو وہ ایک ہی نر سب بکریوں کے لیے رکھا ہو، اور عین جو ہے وہ اتحاد مرعا کے چراگاہ سب کی ایک ہو۔ تو یہ 9 اسباب اگر پائے جائیں تو امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ نصاب مشترک پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، اور ہمارے نزدیک اگرچہ یہ 9 کی 9 بھی جمع ہو جائیں پھر بھی ان کا اعتبار نہیں ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ ملکیت کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ بیان ہو فی شروح المجمع، اور ان 9 شرائط کی جو تفصیل ہے وہ شرح المجمع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وَإِن تَعَدَّدَ النِّصَابُ تَجِبُ اجماعاً، اور اگر دونوں کے نصاب ہو رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اب 80 بکریاں ہیں، 40 ایک کی ہیں، 40 ایک کی ہیں، تو یہاں 2 بکریاں لازم آئیں گی۔ ملا کر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی 100 تک تو 120 تک تو ایک ہی بکری ہوتی ہے، یہ تو ٹوٹل 80 ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ ہر ایک کی جب اپنی اپنی حیثیت ہے تو ایک کا اپنا نصاب موجود ہے، دوسرے کا اپنا نصاب موجود ہے، تو 40 بکریوں پر ایک بکری ہو گئی، دوسری 40 بکریوں پر دوسری 40 بکری ہو گئی۔ اور اسی طرح جو ان کے حصے بنیں گے زکوٰۃ بھی اپنے حصے کے مطابق آئے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وہ یتراجعان بالحصص وبیانہ فی الحاوی، کہ حصص کے اعتبار سے آپس میں یہ رجوع کریں گے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حاوی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال دی کہ ایک کی 41 بکریاں ہیں، دوسرے کی 82 بکریاں ہیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 123۔ ٹھیک ہے، تو ایک کی 1 ثلث ہے یعنی 33%، اور دوسرے کی کتنی ہے؟ 66%، 2 ثلث۔ تو اب 123 بکریوں پہ 2 بکریاں دی گئیں۔ 120 تک ایک بکری تھی نا، 121 پہ جائیں گے تو 2 بکریاں ہو گئی۔ تو اب اس کا بھی نصاب پورا ہے، اس کی 41 ہے، اس کا بھی نصاب پورا ہے کہ اس کی 82 ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک بکری اس کی گئی ایک بکری اس کی گئی، نہیں، بلکہ جو 2 بکریاں گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کی جس کا 2 ثلث تھا اس کے 2 ثلث گئے، اور جس کا 1 ثلث تھا اس کا 1 ثلث گیا۔ تو اب جس کے 2 ثلث تھے تو اس کے 2 ثلث گئے، یعنی 2 ثلث اس بکری سے 2 ثلث، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ اس کے 4 ثلث ہو گئے، یعنی 133% ہو گیا۔ اور جس کا 1/3 حصہ تھا تو اس کا ہر بکری سے 1/1 گیا، تو کتنے ہو گئے؟ 2/3 ہو گئے۔ تو یہ اس سے 1/3 بکری کی قیمت وصول کرے گا اپنے پارٹنر سے۔ اس لیے فرمایا وہ یتراجعان بالحصص، کہ دونوں اپنے اپنے حصے کے حساب سے ایک دوسرے سے رجوع کریں گے۔ آگے فَإِن بَلَغَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا إِن بَلَغَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا نِصَابًا زَكَّاهُ دُونَ الْآخَرِ۔ اب ایک کی جو ہیں وہ 42 بکریاں ہیں، دوسرے کی 38 بکریاں ہیں، ٹوٹل 80 بکریاں ہیں۔ تو اب جو بکری گئی ہے ایک زکوٰۃ کی وہ اس کی گئی جس کی 42 تھی، کیونکہ یہ زکوٰۃ دے گا، اور جس کا نصاب پورا نہیں ہو رہا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو اگر ان میں سے ایک کا حصہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، دوسرا زکوٰۃ نہیں دے گا۔ وَلَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 80 رَجُلًا 80 شاة لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُقْسَمُ خِلَافًا لِلثَّانِي سِرَاج۔ اب یہاں فرمایا کہ 80 بکریاں ہیں اور شریک جو ہیں وہ 81 ہیں، اس طور پر کہ ایک بندے کی تو ہر 80 بکریوں میں سے آدھی آدھی بکری ہے، تو ٹوٹل کتنی بکریاں اگر آدھی آدھی کو ملائیں 40 ہو رہی ہیں اس کی۔ باقی جتنے 40 بندے ہیں نا وہ ہر ایک آدھی آدھی بکری ہے اس کی،
ایک بکری میں آدھا حصہ بھینس کا، دوسری آدھی بکری میں دوسرے کا حصہ، تیسری آدھی بکری میں تیسرے کا حصہ. تو اس طرح 80 بندے 80 بکریوں میں آدھی آدھی میں ہیں، ہر ایک کا آدھی آدھی بکری ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس کی تو 40 ہو رہی ہیں نا. جب یہ ہر بکری میں آدھے آدھے میں شریک ہے تو آدھی 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 ملاؤ گے 80 تو کتنی ہو گئی؟ 40. تو اس اعتبار سے تو نصاب ہونا چاہیے، لیکن اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ بکری جب تقسیم کی جائے تو ایسے تو تقسیم ہو نہیں سکتی کہ لو بھائی آدھی تمہاری آدھی تمہاری. اس کو تو باقاعدہ ذبح کرنا پڑے گا، گوشت بنانا پڑے گا، تب جا کر یہ تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے بغیر تقسیم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہاں پر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آ رہی، لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُقْسَمُ، کیونکہ یہ بکری ان چیزوں میں سے ہے، یہ درہم تو ہے نہیں کہ بھائی لو اپنے دینار تم رکھو، اپنے روپے تم رکھو، یہ تمہارے روپے تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بکریاں اس طرح الگ الگ نہیں ہو سکتی. اور بکری قیمتی چیز ہے، مثلی بھی نہیں ہے. اس میں امام ابو یوسف اختلاف فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس 40 والے کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی. نہیں، نصاب سائمہ ہے نا، سائمہ کے اندر قیمت کا اعتبار نہیں ہے. پیچھے ہم کر چکے ہیں کہ جہاں اختلاف ہو تب جاتے ہیں، جہاں اختلاف ہی نہیں ہے بلا وجہ ہم اب مجتہد تو ہے نہیں کہ اپنا ہی قول نکال کے کہیں اختلاف آ گیا. ٹھیک ہے، آگے بڑی اہم بحث ہے، اور اس آگے آج کے سبق کی سمجھو جان ہے. یہ دیون کی اقسام، یہ بحث بڑی سمجھنے کی ہے، اور عام طور پر میں نے دیکھا اس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو دین کیا ہوتی ہے؟ جو ذمے پر لازم ہو. ایک تو عین ہے جو مال موجود ہے، پیچھے بھی ہماری کئی دفعہ یہ لفظ دین گزر چکا ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ جو خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا، یہ کوئی متعین نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے ذمے پر ہوتا ہے، یہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو اب کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں تو ان کی زکوٰۃ کب لازم آئے گی اور کب لازم نہیں آئے گی؟ تو اس اعتبار سے امام اعظم کے نزدیک دین کی 3 اقسام ہیں. ایک دین قوی، ایک دین متوسط، اور تیسرا دین ضعیف. اب پہلے تینوں کا حکم کیا ہے وہ بتا دوں، پھر ان کی تعریف کیا ہے وہ پھر آئے گی کہ کون سا دین قوی ہوگا، کون سا متوسط ہوگا اور کون سا ضعیف ہوگا. تو تاکہ پھر حکم جب سامنے ہوگا تو پھر سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو دین قوی کے اندر تو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ لازم آئے گی. اسی طرح دین متوسط میں بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم آئے گی. مثال کے طور پر بخاری صاحب سے میں نے پیسے لینے تھے، اب انہوں نے 5 سال بعد دیے، تو اگر وہ دین قوی تھا تو ان 5 سال کی زکوٰۃ لازم ہے مجھ پر. اسی طرح اگر دین متوسط تھا تو بھی ان 5 سالوں کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے. لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ جو دین قوی ہے اس میں ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے کہ جب نصاب کے 5ویں حصے پر قبضہ ہو جائے، یعنی 40 درہم یا اس کی مالیت کے اوپر جب قبضہ ہو گیا تو اب گزشتہ سالوں کی جتنے بھی قبضہ ہوا اس سب کی زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی. یہ دین قوی کے اندر ہے. اور جو دین ضعیف ہے اس میں جب تک پورے نصاب کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں آتی متوسط میں. اور اگر دین ضعیف ہو تو اس میں بخاری صاحب نے 5 سال بعد دیے پیسے، تو اس 5 سال کی کوئی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. ہاں جس وقت یہ پیسے آئے اس وقت سے ان کا نصاب دیکھا جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ تو قوی
متوسط اور ضعیف، یہ گزشتہ سالوں کی لازم ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ان کے حکم میں فرق آ گیا. تو متوسط اور قوی میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور ضعیف میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آتی. یہ تو ہے حکم. اور اب تعریف کیا ہے؟ تو دین قوی جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 قرض، جو آپس میں پیسوں کا لین دین کیا، قرضہ دیا، تو یہ جو قرض ہوتا ہے یہ دین قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مال تجارت کا بدل، کہ جو چیز انسان جس کی ٹریڈ کرتا ہے، جس میں نیت تجارت کی گئی تھی، وہ فروخت کر دی اس نے اور ادھار قیمت پر بیچا اس کو، تو یہ جو دین ہوا ہے یہ بھی کیا ہے؟ دین قوی ہے. اور تیسرا کہ جو مال تجارت ہے اس کو کسی نے کرائے پر دے دیا. پیچھے بھی بات ہماری ہوئی تھی اس کی کہ جو مال تجارت ہے اس کو کسی نے کرائے پر دے دیا. تو اب جو کیونکہ یہ خود مال تجارت تھا تو اس کا جو عوض آئے گا، اجرت جو آئے گی، وہ بھی دین قوی بنے گا. مثلا تجارت کا مکان تھا، بیچنے کے لیے مکان تھا، ابھی بک نہیں رہا تھا، اس کو 1 سال کے لیے کرائے پر دے دیا، اور اجرت بھی جو ہے وہ 1 سال کے بعد دینا، کہا کہ بھائی 1 سال کے بعد تم کرایہ یکمشت دے دینا مجھے سارا. تو یہ جو 1 سال گزرا پورا، یہ کیا بنے گا؟ دین قوی بنے گا. ظاہر ہے مہینہ 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 کر کے بنے گا ویسے تو یہ جو دین ہے یہ بھی دین قوی ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں: قرض، مال تجارت کا بدل، اور مال تجارت کی اجرت. جی وہ تو پھر دین ہی نہ رہا نا. تو بات تو ابھی ہماری یہاں پر دین کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو دین قوی میں آتی ہے. دوسرا دین متوسط. دین متوسط وہ ہے کہ جو مال تجارت کے علاوہ کسی اور چیز کو بیچا گیا اور اس کی جو ثمن آنا تھا وہ دین کی صورت میں ہے. مثلا رہائش کا مکان فروخت کر دیا اور اب اس کے پیسے جو ہیں وہ 1 سال کے بعد ملیں گے یا 2 سال کے بعد ملیں گے. تو یہ جو سال یا 2 سال کے بعد ملا ہے یہ دین متوسط کہلائے گا. استعمال کی گاڑی بیچ دی، رکھا ہوا تھا پلاٹ وہ بیچ دیا، یعنی جو بھی مال تجارت کے علاوہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ حاجت اصلیہ کی ہو یا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اس کے سوا ہو، تو یہ جو اس کا ثمن ہوگا یہ کہلائے گا دین متوسط. ٹھیک ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا جو وارث سے دین آئے گا، مورث کا انتقال ہو گیا، مثلا والد صاحب تھے، والد صاحب نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا، دین قوی تھا، والد صاحب کا ہو گیا انتقال، اب بیٹے کے پاس وہ دین آ گیا، اب بیٹا لے گا وہ دین، تو بیٹے کے حق میں یہ جو دین ہوگا یہ دین متوسط ہے. اگرچہ مورث کے لیے دین قوی تھا کیونکہ قرضہ دیا تھا یا مال تجارت کے پیسے وصول کرنے تھے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے مارکیٹ میں
خرید و فروخت چل رہی تھی, وہ پیسے لینے تھے دکانداروں سے, تو دینے قوی تھے. انتقال ہو گیا, اب بیٹا اس کی جگہ پر آ گیا, ورثہ آ گئے, تو اب ان کے حق میں جو یہ دین ہوگا یہ دین متوسط مانا جائے گا. وراثت میں جو ملا دین اس کو کہتے ہیں دین متوسط. نہیں, ٹھیک ہے نا, تو سمن ہو تو پھر تو اس کے ساتھ ہی آئے گا نا. اور سمن جو بھی ہے, کیونکہ دین ابھی ذمے پر ہوتا ہے, وہ گندم بھی ہو سکتی تھی, مثلی چیز کوئی بھی ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الدُّيُونَ عِنْدَ امام ثلاثۃ, امام اعظم کے نزدیک دیون تین ہیں, قوی و متوسط و ضعیف. فتجب زکاتها اذا تم نصابا وحال الحول لیکن لا فورا بل عند قبض 40 درہما من الدین القوی. تو کہتے ہیں لہٰذا اس دین کی زکوٰۃ لازم ہوگی کہ جب نصاب بھی پورا ہو, یا تو خود دین کا نصاب پورا ہے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب پورا ہو رہا ہے. مثلا 100 درہم قرض دیے ہیں اور 100 درہم اپنے پاس موجود ہیں, تو 100 یہ ملا ہے, 100 یہ ملا ہے, 200 ہو گئے. تو جب نصاب تام ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا جائے, لیکن اس کی ادائیگی فوراً لازم نہیں آتی, بلکہ جب اس دین قوی سے 40 درہم پہ یعنی خمس پر 5ویں حصے پر قبضہ کرے گا, اس وقت اس کی ادائیگی لازم آئے گی. اب مثال دی کا قرضن, جیسا کہ دین قوی کیا ہے, قرض ہے, وہ بدلی مال تجارت, اور مال تجارت کا بدل ہے. فَكُلَّمَا قَبِضَ 40 درہما يَلْزَمُهُ درہم, تو جب بھی 40 درہم پہ قبضہ کرے گا تو اس پر 1 درہم لازم آئے گا. وَعِنْدَ قَبْضِ 200 مِنْهُ لِغَيْرِهَا, اور جب 200 پر قبضہ کرے گا جو غیر تجارت کے لیے بدل ہو, ای من بدلی مالی لغیر التجارت, جو مال تجارت کے علاوہ کسی اور کا بدل ہے, تو وہ جو ہے پھر وہ دین متوسط میں جائے گا, اور اس پہ جب تک 200 درہم پر یعنی پورے نصاب پر قبضہ نہیں ہوگا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. کسمنی سائمہ, جیسا کہ چرائی کے جانور اگر رقبے میں بیچ دیے گئے. وہ عبیدی خدمت و نحویہا, اسی طرح خدمت کا غلام یا اسی کی مثل. مما ہوا مشغول بحوائجہ الاصلیتی, ایسی چیز کہ جو حوائج اصلیہ میں مشغول ہو. تو حوائج اصلیہ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بندے کو فالتو چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے, حاجت اصلیہ کی چیزیں ہی رکھنی چاہیے. کطعام و شراب و املاک, جیسا کہ کھانا پینا ہے اور دیگر کوئی ملکیت کی چیزیں اس کی. وَيُعْتَبَرُ مَا مَدَى مِنَ الْحَوْلِ قَبْلَ الْقَبْضِ, اور فرماتے ہیں کہ جو قبضے سے پہلے سال گزرا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا فی الاصح, اصح قول میں. کیونکہ متوسط کے اندر ایک قول یہ بھی تھا امام صاحب سے ہی, جو ابن شجاع نے نقل کیا تھا اور صاحب بدائع نے اسی کو درست قرار دیا, کہ جو دین متوسط ہے اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن یہ مفتہ بھی نہیں ہے. ظاہر الروایہ یہ ہے جو پیچھے آ چکا ہے, جس کو اصح قرار دیا, کہ گزشتہ سالوں کا اعتبار کیا جائے گا. صرف فرق اتنا ہے کہ جب تک پورے نصاب پر قبضہ نہ ہو اس وقت تک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی. وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَرِثَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ, جو وراثت میں دین ملا اس کی بات آ گئی. اور اسی کی مثل وہ ہے کہ جس میں وارث بنا ایسے دین کا جو کسی اور شخص کے اوپر ہو. وَعِنْدَ قَبْضِ 200 مَا حَوْلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ دَيْنٍ ضَعِيفٍ, اور جب تک 200 پر قبضہ نہ ہو جائے اور مزید پھر اس پر سال بھی نہ گزر جائے, یعنی قبضے سے پہلے سالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب جب ملا ہے اس وقت سے اس کا سال شروع ہوگا. لیکن اس میں یہ قید ضروری ہے
کہ اس کے پاس پہلے سے کوئی اور مال ایسا موجود نہ ہو جس پہ نصاب چل رہا ہے. مثلا پہلے سے ہی پیسے موجود ہیں اور دین ضعیف کے پیسے بھی آ گئے تو وہ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. وہی سال کی ابتدا اور سال کی انتہا کو دیکھا جاتا ہے. سال کی انتہا پہ جتنا بھی مال ہوگا اس سب کی اس کو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب دین ضعیف کیا ہے؟ وَهُوَ بَدْلُ غَيْرِ مَالٍ، جو مال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدل ہو یا بدل ہی نہ ہو، جیسا کہ وصیت یا وراثت. ٹھیک ہے نا؟ تو وراثت میں یا تو کیش ملے گا یا مال تجارت ملے گا یا کوئی اور ساز و سامان ملے گا یا دین ملے گا. یہی چیزیں ہوں گی نا. یا تو روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوگا تو وہ تو کیش کے حکم میں آ گئے. مال تجارت ہے تو بتا دیا آپ کو وہ مال تجارت کے قائم مقام ہو جائے گا. دین ہے تو دین متوسط میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخری کیا بچا؟ اس کے علاوہ کوئی اور ساز و سامان ہے، جیسے گھر وغیرہ ملا، پلاٹ ملا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مال تجارت نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر ان میں آپس میں ہی کوئی معاملہ ان کا ہوتا ہے تو یہ سب کس میں جائے گا؟ دین ضعیف میں جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ دین ضعیف وہ ہے جو مال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدل ہو. کا مہرن، بیوی کا مہر ہے تو بیوی نے وصول کرنا ہے. اب شوہر 20 سال بعد دے رہا ہے تو بیوی کو 20 سال بعد جو یہ مہر ملا ہے ان 20 سالوں کی زکوٰۃ اس پر کوئی لازم نہیں ہے، کیونکہ جو مہر عورت کو ملتا ہے وہ کسی مال کے بدلے میں نہیں ہے. ودیتن، اسی طرح دیت ہے، قتل خطا ہوئی، انتقال ہو گیا تو اب جو قاتل ہے اس کے ورثاء سے دیت لی جا رہی ہے، وہ کئی سالوں میں ادا کر رہے ہیں. تو یہ بھی دین ضعیف ہے کیونکہ یہ جان کا بدل ہے، مال کا بدل نہیں ہے. اسی طرح وہ بدل کتابت، غلام تھا، عقد کتابت کیا اس سے اور اب وہ کئی سالوں میں جو پیسے دے گا تو اس میں بھی گزشتہ سالوں کی کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. وخلع، اسی طرح عورت کو خلا دی تو عورت نے مال دینا ہے شوہر کو، اب جو گزشتہ شوہر ہو گیا خلا کی وجہ سے. تو اب یہ اگر کئی سالوں بعد وہ رقم اس کو ملی ہے مرد کو تو ان گزشتہ سالوں کی کوئی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ مرد نے اپنا حق چھوڑا تھا اور عورت نے اس کے بدلے میں رقم ادا کی تھی. تو یہ بدلے خلا جو ہے یہ بھی دین ضعیف میں ہے. الا اذا کان عنده ما يضم الى الدين الضعيف كما مر، ہاں اگر اس کے پاس پہلے سے کچھ رقم موجود ہے، نصاب جاری تھا اور پھر دین ضعیف میں سے آیا تو یہ دین ضعیف پھر اسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے. اب جو ملازمت وغیرہ یا عام کرائے پہ جو ہم چیزیں چلاتے ہیں، مکان اپنا تھا کرائے پر دے دیا، تجارت کا نہیں تھا، گاڑیاں ہیں کرائے پر چلائی جا رہی ہیں، ڈیکوریشن کا سامان ہے کرائے پر چلایا جا رہا ہے، تجارت کا نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا، خریدا ہی اس لیے تھا کہ اس کو ہم کرائے پر چلائیں گے. مکان خریدا ہی اس لیے کہ اس کو کرائے پر چڑھائیں گے. تو یہ جو اجرت ہے یہ بھی دین ہو گئی، وصول ہونی ہے. اب بعض اوقات دیر سے آئی، کئی سالوں بعد ملے پیسے، بھاگ گیا لے کر وہ، تو یہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے، کیونکہ یہ بھی مال کا بدل، کیونکہ منافع جو ہیں یہ مال نہیں ہے، منافع مال نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ کی قبیل میں سے بھی نہیں ہے.
کیونکہ جناب منافع تو وہ ہوتے ہیں جو معدوم ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے؟ جس پر سال گزرے. تو منافع کا تو خارج میں وجود ہی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوتے ہیں اور ختم. تو اسی لیے یہ جو منافع ہیں یہ مال زکوٰۃ کی قبیل سے نہیں ہے، یہ مال تجارت میں نہیں ہے. کیونکہ مال تجارت کا بدل ہوتا تو دین قوی ہوتا، اور مال غیر تجارت کا بدل ہوتا تو دین متوسط ہوتا. لیکن منافع جو ہیں یہ حقیقت میں مال نہیں ہے، اسی لیے منافع کا تقوم بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کی مالیت بھی نہیں ہوتی. اجارے میں اجرت لازم تب آئے گی کہ جب اجارہ کیا ہو. اگر کسی کی چیز آپ نے ویسے ہی استعمال کر لی تو گناہگار تو ہوئے، اس کے منافع آپ نے ضائع کی ہے، لیکن وہ اجرت کا استحقاق اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، مال وقف ہو، مال یتیم ہو، یا معد للاستغلال ہو، کہ اس چیز کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ اس کو کرائے پر چلائیں گے. تو متاخرین کے نزدیک پھر ان 3 صورتوں میں اگر کوئی منافع غصب کرتا ہے تو اس کو اجرت دینی پڑے گی. مال وقف ہو، مال یتیم ہو، یا معد للاستغلال، یعنی اس کو تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے، استغلال مانے کرائے پر چڑھانا، اس کے ذریعے کوئی نفع حاصل کرنا. تو ان 3 میں سے ہوگا تو اس کو منافع کا اجرت دینی پڑے گی، اور اجرت مثل دے گا اس صورتوں میں. باقی منافع غصب کرنے پہ کوئی اجرت لازم نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرائے پر چڑھا کے چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو ملازمت کے پیسے ہیں، آج یہ بھی کمائی کا ذریعہ ہے، نوکری کی جاتی ہے. اب نوکری کے پیسے کئی سالوں کے بعد ملے تو اگر دین قوی مانو گے تو حکم کچھ ہوگا، دین متوسط مانو گے تو حکم کچھ ہوگا، دین ضعیف مانو گے تو حکم کچھ اور ہوگا. تو یہ جو اب ظاہر ہے کہ یہ بندے نے جو کام کیا، اپنا وقت دیا، یہ بھی منفعت ہے نا. اب ایک بندہ نوکری نہیں کر رہا لیکن کر سکتا ہے، تو کیا اس پہ کوئی زکوٰۃ لازم ہے؟ کوئی تقوم نہیں. منافع اپنے وہ ضائع کر رہا ہے، گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، نکٹھو ہے. ٹھیک ہے. کام پر جائے گا تو پیسے تنخواہ ملے گی، نہیں جائے گا تو نہیں ملے گی. لیکن اس پہ کوئی زکوٰۃ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی اس پہ زکوٰۃ لازم، جاتا تو مل جاتے اور پھر پیسے ہو جاتے. کچھ بھی نہیں ہے. تو جو مال تجارت نہیں ہے اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دین ضعیف ہے. اسی طرح جو خدمت کا غلام تھا اس کو کرائے پر چڑھا دیا، یا اپنے گھر کی استعمال کی گاڑی تھی اس کو کرائے پر چڑھا دیا، یا رہنے کا مکان تھا وہ کرائے پر دے دیا، یا خود بندے کے جو منافع ہیں وہ سب کے سب اسی دین ضعیف کے قبیل سے آتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے جب پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر ہم بحث کریں گے تو یہ نقطہ وہاں پر کام آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو غیر مال کا بدل ہے یا اصلاً مال کا بدل ہی نہیں ہے، جو بدل ہی نہیں ہے اصل میں، تو ان تمام صورتوں میں وہ دین ضعیف میں جائے گا. اور دین ضعیف کے اندر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں آتی، الا اذا کان عندہ ما یضم الی الدین الضعیف کما مر. ولو ابرأ رب الدین المدیون بعد الحول فلا زکوٰۃ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دین کی زکوٰۃ دین سے ہو سکتی ہے. زکوٰۃ فقیر کے اوپر قرضہ تھا اور سال گزرنے کے بعد اس نے وہ سارا اس کو معاف کر دیا، تو اس کی زکوٰۃ اس بندے پر سے
لازم آ گیا. مثلا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا تھا, اب وہ واپس دینے کی اہلیت نہیں رکھ رہا, سال گزر گیا اس پر, تو اس نے کیا کرا, اس کو پورے 1 لاکھ روپے معاف کر دیے. تو ویسے لاکھ کی زکوٰۃ کتنی ہو گئی تھی, 2,500. تو اب اس کو الگ سے 2,500 نہیں دینے, وہ اس 1 لاکھ معاف کرنے سے اس 2,500 بھی ادا ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ اگر رب الدین نے مدیون کو سال گزرنے کے بعد معاف کر دیا تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ اس دین کی لازم نہیں آئے گی. سواء کان الدین قویا او لا, اب چاہے وہ دین قوی ہو یا متوسط ہو یا ضعیف ہو. ضعیف میں تو ویسے ہی نہیں تھی, گزشتہ سالوں کی ضعیف میں تو ویسے ہی نہیں تھی, اسی لیے اس کا تعلق قوی اور متوسط سے ہی ہو سکتا ہے, خانیہ. لیکن یہاں قید لگائی ہے معسر کی, کہ یہ جو معاف کیا ہو یہ فقیر کو معاف کیا ہو. اگر غنی کو معاف کیا تو یہ ہبہ ہے, اور ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. تو اس لیے فرماتے ہیں وَقَيَّدَهُ فِي الْمُحِيطِ بِالْمُعْسِرِ وَأَمَّا الْمُوسِرُ فَهُوَ اسْتِهْلَاقٌ فَلْيُحْفَظ. تو یہ جو زکوٰۃ یا ساقط ہونے کا مسئلہ ہے دین کی معافی کے اعتبار سے, تو فرماتے ہیں اس کو مقید کیا ہے محیط میں معسر کے ساتھ, تنگ دست کے ساتھ. فقیر ہے, جو موسر یعنی خوشحال ہے, غنی ہے, اس کو اگر معاف کر دیا تو یہ استحلاق کے حکم میں ہے, اور اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. قال فی النہر وہذا ظاہر فی انہ تقیید للاطلاق وہو غیر صحیح فی الضعیف کما لا یخفی. فرماتے ہیں کہ ظاہر میں یہ اطلاق کی تقیید ہے, یعنی مطلقاً ہر دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے, حالانکہ ضعیف کے اندر یہ درست, کیونکہ ضعیف دین اگرچہ موسر کو بھی معاف کر دیا جائے تو اس میں تو زکوٰۃ ویسے ہی لازم نہیں آتی ہے. تو یہ جو معسر والا معاملہ ہے یہ دین قوی کا ہے اور دین متوسط کا ہے. دین ضعیف ہے, مثلا بیوی نے کئی سالوں کے بعد شوہر کو اپنا مہر معاف کر دیا, شوہر دے سکتا ہے لیکن اس نے کئی سالوں کے بعد اس کو معاف کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں شوہر کا تنگ دست ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الضَّعِيفِ, کہ یہ قید لگانا دین ضعیف کے اندر درست نہیں ہے. کما لا یخفی, جیسا کہ جو ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے اس پر یہ چیز مخفی نہیں ہوگی. آگے 2 مسئلے اور ہیں, اس کے بعد ہماری یہ فصل ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم باب الصرف کی طرف جائیں گے. پہلے ایک کوشش کر کے میں کسی دن پروویڈنٹ فنڈ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے اور کچھ تھوڑے جدید مسائل, تو یا تو کل دیکھ لیں گے یا اس کو بیچ میں کسی اور دن دیکھ لیں گے ہم. اگلا مسئلہ کیا ہے, 2 مسئلوں میں فرق بیان کیا انہوں نے, مہر کا اور ہبہ کا. بیوی کا مہر رکھا تھا 1,000 درہم, اس کو ادا کر دیے, سال گزر گیا, عورت کے پاس وہ 1,000 درہم موجود ہیں یا خرچ کی ہے. اب رخصتی سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی اس کو, تو آپ کو پتا ہے کہ جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو آدھا مہر لازم آتا ہے. تو اب عورت پر لازم ہے کہ وہ 500 درہم واپس کرے گی اس مرد کو, لیکن زکوٰۃ پورے 1,000 کی دے گی. زکوٰۃ پورے 1,000 کی دے گی, کیونکہ جس وقت سال پورا ہوا اس وقت اس کے پاس وہ 1,000 درہم موجود تھے. اب سال کے بعد شوہر نے طلاق دی تو پتہ لگا کہ اس کو تو 500 واپس دینے ہیں,
تو اس استحقاق کا تعلق اس بعینہ دراہم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں آ چکے تھے عورت کے، اور درہم آپ کو معلوم ہے یا کرنسی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی. وہی 500 دینا اس پہ لازم نہیں ہے، کوئی سے بھی 500 دے دے، شوہر یہی مطالبہ نہیں کرے گا جو میں نے دیے تھے اس میں سے واپس دے، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس بخاری صاحب نے مجھے دیے 1000 درہم، سال بھر میرے پاس پڑے رہے، سال کے بعد بخاری صاحب کہتے ہیں لائیے جی وہ میرے 1000 درہم واپس کیجیے. ہبہ ہے، عقد لازم نہیں ہے، اگرچہ دے کر واپس لینا بڑی مثال اس کی دی جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے، لیکن بہرحال اگر وہ واپس مانگتا ہے تو دینا پڑے گا. اب 1 سال تک میرے پاس رہے تھے، میں مالک تھا، لیکن سال جب پورا ہو گیا اس کے بعد بخاری صاحب نے واپس مجھ سے وہ مانگ لیے، میں نے ان کو دے دیے. یعنی یا تو قاضی کے پاس جا کر انہوں نے طلب کیے ہوتے تو اسے قضا کے ساتھ ملے، یہاں ہم نے کہا بھائی چلو لو یار جان چھوڑو، خود ہی میں نے دے دیے. ان کو یہ نہیں کہا جاؤ کورٹ سے جا کر وصول کرو. تو ایسی صورت میں ان 1000 کی زکوٰۃ مجھ پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ہبہ کا جو تعلق تھا وہ بعینہ ہی ان سکوں کے ساتھ تھا. اسی لیے اگر میں نے وہ خرچ کر دیے ہوتے تو پھر بخاری صاحب کو واپس مانگنے کا استحقاق نہیں رہتا. ہبہ جب تک قائم ہے اس وقت تک رجوع ہو سکتا ہے، اگر استہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو گئے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن مہر والے مسئلے میں مرد کا جو حق تھا وہ عورت کے ذمے پر آیا، بعینہ ہی ان درہموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہبہ کے اندر بعینہ ہی ان درہموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے جب وہ درہم واپس دے دیے تو اب پتہ لگا میری ملکیت میں تو وہ تھے ہی نہیں. جب میری ملکیت میں نہیں تھے تو مجھ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور بخاری صاحب پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ جب سال گزرا تو وہ 1000 تو ان کے پاس تھے ہی نہیں، وہ مالک ہی نہیں تھے اس وقت، مالک تو میں تھا. کیونکہ ہبہ پہ جب قبضہ ہو جائے تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. تو اس کو بعض لوگ ہیلا بھی بناتے ہیں. اب ہیلے کا کیا حکم ہے وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی دونوں مسئلے سمجھ آ گئے؟ عبارت دیکھ لو اس کی. تو فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةُ نِصْفِ مَهْرٍ مِّن نَقَدٍ مَرْدُودٍ بعد مضي الحول من 1000 كانت قبضته مہرا ثم ردت النصف لطلاق قبل الدخول بها فتزكي الكل، کہ عورت پر لازم ہے آدھے مہر کی زکوٰۃ جو نقد اس نے واپس کر دیے ہیں، جو ہیں وہ تو کرے گی، جو واپس کیے ہیں اس کی بھی کرے گی، اس کی بھی زکوٰۃ دے گی، یعنی پورے 1000 کی. جو سال گزر گیا 1000 میں سے جس پر اس نے بطور مہر کے قبضہ کیا تھا، پھر آدھے اس نے واپس کر دیے دخول سے پہلے، طلاق کی وجہ سے، رخصتی سے پہلے طلاق کی وجہ سے، فتزکی الکل، تو عورت ایسی صورت میں پورے 1000 کی زکوٰۃ دے گی. دلیل کیا ہے؟ لما تقرر ان النقود لا تتعین فی العقود والفسوق، کیونکہ جو نقود یعنی سونا چاندی کرنسی جو ہے وہ عقود اور فسوق میں متعین نہیں ہوتے. وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ فِي نِصَابٍ مَرْجُوعٍ فِيهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَجَا بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ لِبُرُودِ الْإِسْتِحْقَاقِ عَلَى عَيْنِ الْمَوْهُوبِ. یہ دوسرا مسئلہ آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی موہوب لہو سے، یعنی جس کو ہبہ کیا گیا تھا، اس نصاب میں کہ جس پہ رجوع کر لیا گیا ہو مطلق طور پر، یعنی چاہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے واپس کرے ہیں یا کسی اور وجہ سے واپس کرے ہیں. سال گزرنے کے بعد، کیونکہ استحقاق
عین موہوب سے ہے، حق کا تعلق اس ہبہ کی ہوئی چیز کے عین کے ساتھ ہے۔ وَلِذَا لَا رُجُوعَ بَعْدَ ہلاکِهِ، اسی وجہ سے اگر وہ سکے ہلاک ہو جائیں، خرچ ہو جائیں، تو پھر اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ قید بہ، تو موہوب لہو کی قید لگائی، لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ اتفاقاً، کیونکہ جو واہب تھا، اس مثال میں بخاری صاحب نے مجھے دیے تھے، یہ واہب ہوئے، تو ان پہ تو بالاتفاق زکوٰۃ لازم نہیں ہے اس چیز کی، لعدم الملکی، کیونکہ یہاں امام ظفر کا اختلاف ہے، تو اسی لیے، اور واہب کے اندر امام ظفر کا بھی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے یہاں کہا کہ یہاں پر اتفاق ہے۔ وَهِيَ مِنَ الْحِيَلِ، اور یہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے وجوب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا یہ حیلہ ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے جب سال پورا ہونے لگے وہ کسی کو ہبہ کر دے، اور جب سال گزر جائے پھر وہ اس سے واپس لے لے۔ اس ہیلے کا کیا حکم ہے یہ ابھی بتاتا ہوں۔ وَمِنْهَا أَنْ يَهِبَهُ لِطِفْلِهِ قَبْلَ التَّمَامِ بِيَوْمٍ، اور اسی ہیلے میں سے یہ ہے کہ اپنا مال اپنے نابالغ بچے کو ہبہ کر دے۔ سال پورا ہونے والا تھا، سال پورا ہونے سے پہلے اس نے اپنا یہ مال اپنے نابالغ بچے کو دے دیا، تو ظاہر ہے جب سال ہوا تو اس کی ملکیت میں ہی مال نہیں ہے، جب ملکیت میں مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ دیکھیں ہیلے کا دو صورتیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہو گئی اس کو ساقط کرنے کے لیے ہیلہ کرنا، کہ شریف فقیر کو دیا اور پھر واپس اس سے لے لیا، یہ تو بالاتفاق ناجائز و حرام ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ ذمے پر آ گئی اس ذمے کو ساقط کرنے کے لیے اس طرح کا ہیلہ کرے کوئی کہ مال جا کر پھر واپس آ جائے اس کے پاس، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ فقیر کا حق تھا اور اس نے یہ ہیلہ کر کے اس فقیر کے حق کو ضائع کیا، اس کو نقصان پہنچایا، یہ تو عند اللہ معاملہ ہوگا۔ دوسرا کہ زکوٰۃ اپنے اوپر فرض ہی نہ ہونے دے، ٹھیک ہے، کیونکہ سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ لازم آئے گی، اب وہ سال پورا ہی نہیں ہونے دے رہا، اپنا مال اس نے ہبہ کر دیا، اپنے بچے کو دے دیا تاکہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، تو اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس طرح اگر کوئی ہیلہ کرتا ہے تاکہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کی احسن نیت ہے تو جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر خرچہ اتنا زیادہ ہے اور زکوٰۃ لازم آئے لیکن دینے کی اس میں وہ نہیں ہے معاملہ، تو وہ اس طرح کر رہا ہے تاکہ اپنے اوپر وجوب ہی نہ آئے، تو واجب نہیں آئے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، تو امام ابو یوسف اس کو کہتے ہیں جائز ہے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ امام محمد کے قول پر ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہ ہیلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم پر تو زکوٰۃ کبھی فرض ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حضرت تو شریف فقیر ہیں، کبھی زکوٰۃ لازم ہی نہیں آئی، وہ نہیں ہو سکتا رجوع، بتاتا ہوں۔ تو ایسا ہیلہ کرنا کہ جناب زکوٰۃ لازم ہی نہ آئے، یہ امام محمد کے قول کے مطابق ناجائز و گناہ ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، جن کا سب نام لیتے ہیں، یہ ہیلہ کرنے والے بھی نام لیتے ہیں، تو فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اس معاملے میں جو فتویٰ ہے وہ امام محمد کے قول پر ہے،
اس لیے ایسا ہیلا کرنے والے گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی ایک شفا کا مسئلہ ہے کہ شفا میں بھی اس طرح ہیلا کیا جائے کہ حق شفا ساقط ہو جائے، تو وہاں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. شفا کے معاملے میں امام ابو یوسف کا قول ہے. اسی طرح حج کوئی فرض ہونے سے روکے اپنے اوپر، تو اس پہ بھی فتویٰ جو ہے امام محمد کے قول پر ہی ہے. علامہ شامی نے لکھا کہ زکوٰۃ کے ساتھ ہی یہ حج کا حکم بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے. تو ایسا ہیلا کرنا یہ جائز نہیں ہے. بچے کو اگر ہبا کیا ہے تو وہاں رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذی رحم محرم ہو تو وہاں رجوع نہیں ہو سکتا. باقی کسی اور کو دیا تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اس میں سے خرچ بھی نہیں کر سکتا، وہ اس بچے کے مفاد میں کرے گا. ہاں اگر خود ضرورت مند ہے واقعی تو پھر حاجت کے بقدر اس میں سے لے سکتا ہے. تو یہ ہماری گفتگو، یہ باب پورا ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر اب کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجیے آپ. وصیت دینے ضعیف میں ہے. تو یہی تو کہا ہے میں نے، اور کیا کہا ہے؟ ہیلا یہ ہو گیا نا، بچے کو چلا گیا اپنے، بس یہ تو ہو گیا نا، زکوٰۃ سے خود تو بچ گیا نا. لیکن یہ ہیلا کرنا جائز نہیں ہے، یہ بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے. تب بھی یہی ہے نہیں. موانع رجوع میں سے زا بھی ہے، زوجین. ٹھیک ہے، یہ ایک بحث چل رہی ہے، یہ ابھی کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ نصاب چاندی کی جگہ پر سونے کا رکھا جائے، کیونکہ جناب چاندی کی بہت کم قیمت اور اتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا اب کہ سونا جو ہے وہ 1 تولہ 1.25 لاکھ کا، اور اس میں جو ہے نا 100 تولے سے زیادہ چاندی آ جائے گی. یعنی اتنا ڈفرینس ہو گیا. پہلے 1 اور 10 کا فرق ہوتا تھا، یعنی 1 دینار میں 10 درہم ہوتے تھے. لیکن فتویٰ جو دیا گیا، اور یہ ابھی جتنی بھی ہم نے بحثیں پڑھی ان سب کے اندر یہی، کیونکہ فرق تو ان فقہا کے دور میں بھی آ چکا تھا، اتنا اگرچہ نہ ہو لیکن بہرحال وہ 1 اور 10 والا نہیں رہا تھا. اسی لیے تو سارا کہا کہ قیمت کا اعتبار کریں گے، انفع للفقراء ہوگا. اگر یہ یہاں سے ملے گا تو زکوٰۃ لازم آ رہی ہے، ادھر سے ملائیں تو نہیں آ رہی، تو پھر یہ دیکھیں گے کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ ڈفرینس تو ان کے دور میں بھی آ چکا تھا، لیکن اس تمام کے باوجود بھی انہوں نے اسی قول کو ہی اختیار کیا ہے. اور بہتری اسی میں ہے کہ انسان جو ہے عبادات کے معاملے میں بھی احتیاط کے قول کو ہی لیا جاتا ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ انسان ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کرے.